نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم بزرگ اور دوستو، آج جو بات ہمیں کرنے کا حکم ہوا ہے وہ عید الاضحیٰ کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے اور قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کا قاعدہ یہ ہے کہ عبادت سب کی سب نقلی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اور صحابہ کو سکھلایا، اس امت کو بتایا، بس اسی طریقے پر کام کرنا ہے. اس میں کسی کے دماغ کا یا کسی کی عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتایا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاحی کل سنۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے اندر 10 سال مقیم رہے، اور 10 سال میں ہر سال آپ قربانی کرتے تھے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہمیں وہ کام کرنے ہیں، اور عبادت کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اس لیے کسی عبادت کی اگر حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو بھی ہم کو وہ کام کرنا ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم کسی مومن مرد کے لیے آ جائے یا کسی مومن عورت کے لیے آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے ان يكون لهم الخيار، اب مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بس وہ سر تسلیم خم کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے یہ حکم پورا کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے یہ کام کرنا ہے. اس لیے میرے دوست یہ جو قربانی کا موقع ہے بہت ہی اہم موقع ہے. ایک دو بات پہلے بتا دوں تمہید کے طور پر کہ آج کل دور دراز علاقوں میں قربانی کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیۃ، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جاؤ، فاشہدیہا، وہاں موجود رہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے کہہ رہے ہیں. لیکن آج ایک معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے کہ میں غریب علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں ہم وہاں قربانی کریں گے. حالانکہ قربانی کے اندر بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں. اگر ذبح کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے یا جو قصاب ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس طریقے پر ذبح کرو، ذبح کرنا ہم کو آتا ہے، تم اپنے سامنے جانور کو ذبح کرو اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. ذبح کرنا نہیں آتا ہم وہاں پر موجود ہیں. قربانی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ہاں کوئی مجبوری ہے یا آدمی کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر قربانی کر سکے، اب وہ ایک مجبوری کی بات ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہہ رہے ہیں یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدینا فإنہ اول قطرۃ تقطر من دمہا یغفر لک، کہ اپنے قربانی کے جانور کو دیکھو. بلکہ اس کو ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ قربانی کے فوراً بعد ہی دوسرا جانور خرید لیا کرتے تھے. پورے سال اس کو کھلاتے پلاتے تیار کرتے.
بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جانور کو آپ سے اتنی انسیت ہو جاتی کہ جب آپ درس کے لیے جاتے تو جانور بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور دروازے پر بیٹھ جاتا، پھر آپ واپس آتے، پھر اس کو ذبح کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور یہ کہتے کہ قربانی ایک عمل صرف ذبح کرنا نہیں ہے، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تو ایک جانور ہے، اگر جان دینے کا بھی نمبر آئے گا تو میں جان دوں۔ خیر، قربانی کا یہ عمل اپنے سامنے کرنا چاہیے جہاں تک کوشش ہو۔ دوسری بات، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور سے گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، جو دوسرے افراد ہیں جیسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی شادی شدہ عورت ہوگی تو ہی قربانی ہوگی، غیر شادی شدہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی، لڑکے کی شادی ہوگی تو قربانی ہوگی، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ صاف مسئلہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر لڑکا یا لڑکی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 میں 10 صاحب نصاب ہیں تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا اور اس مرتبہ بھی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایک مرتبہ اپنے ابا کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی امی کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے بھائی کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ گھر میں جو صاحب نصاب ہے، اگر ایک شخص گھر میں صاحب نصاب ہے تو ایک قربانی کرو، 2 ہے تو 2 قربانی واجب ہے، 3 ہے تو 3 قربانی واجب ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص کو علماء کرام سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ خیر، یہ 1-2 مسئلے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بھائی جب ایام قربانی شروع ہوتے ہیں تو ناخن کاٹنا ہے نہیں کاٹنا ہے، بال کاٹنے ہیں نہیں کاٹنے۔ اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ جائے تو اپنے بال کو نہ کاٹے، اپنے ناخن کو نہ کاٹے، اپنے بدن کی کسی کھال کو نہ کاٹے، جب قربانی کر دے اس کے بعد کاٹے۔ یہ مستحب ہے۔ اگر کسی کو 40 دن ہو گئے اس نے ناخن نہیں کاٹے، 40 دن ہو گئے زیر ناف بال نہیں کاٹے، 40 دن ہو گئے اس نے اپنے بغل کے بال نہیں کاٹے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو کاٹ لے۔ لیکن اگر پہلے سے ہی کاٹ رکھے ہیں اور اس کے بعد یہ ایام شروع ہو گئے تو آدمی احتیاط کرے اور قربانی کے بعد کاٹے۔ خیر، یہ قربانی کا عمل بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ آج قربانی کا موقع آتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو 10 جانور بھی قربان کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایک ہی جانور قربان کرتے ہیں، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا، یہ احساس پیدا کرنا، یہ شعور پیدا کرنا کہ میں آج اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، کل اگر ضرورت پڑی میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی آل و اولاد کو، ہر چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے جبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ وہ مشہور قصہ ہے، مجھے پورا قصہ نہیں سنانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور کیا طریقہ کہ جب انہوں نے خواب دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو انہوں نے چھری چلا دی، پس و پیش نہیں کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو امت کے اندر یہ احساس پیدا کرنا یہ اس قربانی کا مقصد ہے۔ جہاں قربانی واجب ہے واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک پہ واجب ہے ایک قربانی کرو، 2 پہ واجب ہے 2 قربانی، نفلی قربانی کوئی کر سکتا ہے وہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، کہ اس کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ، کہ تیرے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گا۔
اس لیے اگر کوئی نفلی قربانی کرنا چاہے تو نفلی قربانی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما ہذہ الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا طریقہ ہے، حالانکہ شریعت تو آپ کی ہے، آپ نے منسوخ کیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا اور انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اپنے بیٹے کے پاس آئے، یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا باپ سے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو اختیار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کر دیں۔ امت کو یہ پیغام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اتباع، جو پیروی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ان کے فرزند نے جو اطاعت کر کے دکھائی ہے، ہر ایک مومن کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب دیا ہوا ہے، اگر وہ یہ حکم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے دیتے کہ بھئی آپ بھی اپنے بچوں کو ذبح کرو، تو ہم کو چون چرا کا اختیار نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جانور کو قربان کرو، ثواب وہی ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کے اس عمل کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ قربانی کا عمل اپنے گھروں پر کرنا چاہیے۔ بھائی کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، شریعت اس کی بھی گنجائش رکھتی ہے، لیکن اگر اجازت ہے اور ہمت ہے، حوصلہ ہے، گنجائش ہے، وسعت ہے، تو اپنی قربانیوں کو اپنے سامنے کرو۔ جب آدمی اپنی قربانی کو اپنے سامنے کرے گا، اس کے اندر یہ احساس، میں قربانی کیوں کر رہا ہوں، یہ احساس پیدا ہوگا، میں اس جانور کو کیوں ذبح کر رہا ہوں، یہ احساس پیدا ہوگا، پھر یاد آئے گا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا اجر، کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْوَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے اوپر جو بال ہے، بال، اس بال کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی عطا کرتا ہے۔ اب وہاں پر کوئی جانور ہوا کرتے تھے جن پہ اون ہوتی ہے، تو صحابہ نے پوچھا فَالصُّوفُ فَمَا الصُّوفُ یا رسول اللہ، یہ جو اون ہوتی ہے، اونی جانور ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے۔ آپ اخلاص و للہیت کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اس طریقے پر آپ اس عمل کو کر کے دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ تو بہت وسیع ہے۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ یہ جو اون ہے اس کے ہر ایک بال کے بدلے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، بہترین جانور ہونا چاہیے، عمدہ جانور ہونا چاہیے، اچھا گوشت ہونا چاہیے، اور خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے دوست احسان ہے، ورنہ قربانی ہم کر رہے ہیں، جانور ہم کر رہے ہیں، اور گوشت بھی ہمیں ہی مل رہا ہے، ساری کی ساری اللہ تبارک و لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ خون نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نماز کے پابند ہوتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے خاص یہ اعلان ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم،
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تم قربانی کر رہے ہو، اور دل کے اندر یہ احساس ہے کہ 50,000 روپے خرچ ہو گئے، تم قربانی کر رہے ہو، اور دل کے اندر یہ احساس ہے کہ یار اتنی محنت سے پیسے کمائے تھے، یہ پھر قربانی کا موقع آ گیا ہے، اب پھر ایک جانور لانا پڑے گا اور میں اس کو قربان کروں گا، اور دل کے اندر میرے دوستو ایک کھٹک ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر وسعت 10,000 کے جانور کی ہے، آپ 10,000 کا جانور لے کر کے آؤ، لیکن خوش دلی کے ساتھ، فطیبوا بہا نفسا، تمہارا نفس اندر سے خوش ہونا چاہیے، دل خوش ہونا چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور دل کے اندر یہ احساس اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس موقع پر اس کے نام پر جانور کو قربان کر دوں تو میں کر دوں گا۔ اور میرے دوستوں ہم نے دیکھا ہے 10 جانور، 10 20 بکرے لوگ قربان کریں، کیوں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے پاس وسعت ہے، ہم اپنے نام سے قربانی کریں گے، اپنے بچوں کے نام سے قربانی کریں گے، اپنی آل و اولاد کے نام سے قربانی کریں گے، بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو خلفائے راشدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ احساس ان کے دل کے اندر ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں دولت دی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ میرے نام پہ قربانی کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ قربانی کرو۔ تو میرے دوستو ہم اس احساس کو جگا کر کے دکھائیں، اور امت کے اندر یہ ہمیشہ، یہ تو قربانی کا موقع ہے، صرف ہمارے دلوں کو ٹٹولا جاتا ہے، سال میں ایک بار قربانی کا موقع آیا، سال میں ایک بار زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے دلوں کو دیکھا جا رہا ہے، ورنہ ایک مسلمان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب بھی، جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکار آئے گی اور ہم کو اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے، اس توحید کے لیے، کلمے کے تحفظ کے لیے ہم کو جب بھی بلایا جائے گا، ہم صف اول میں نظر آئیں۔ اور ان تمام چیزوں کا احساس میرے دوستو ایسے موقع کے پر ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ قربانی کرو، اور مسلمان تیار ہے، اور پھر اسی پہ بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی آدمی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب بھی دے رہے۔ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی سوچ کا جواب ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے 3 دن ہے، لاکھوں روپے جانوروں کے اوپر قربان کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں اربوں روپے، کروڑوں روپے صرف جانوروں پر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ کیسا عمل ہے، قربانی کا جانور اور قربان کر دیا جا رہا ہے۔ ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 3 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، احراق الدم، جانور کے خون کو بہانا ہے۔ آدمی کروڑوں روپے صدقہ کر دے اور ایک آدمی 25,000 روپے کا ایک جانور یہ عید کے موقع پر قربان کر دے، اس کے کروڑوں روپے کا وہ اجر ثواب نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے یہ آدمی گنہگار ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، ان 3 دنوں کے اندر تو بس قربانی ہے، آدمی مگن ہو جائے۔ بھائی قربانی کرنی کیا ہے؟ جانور لائے ہوں قربانی، ہر گھر کے اندر یہ صدایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس موقع پر میں قربانی کروں گا، اور یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ یہی عمل ان دنوں کے اندر مقبول ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ میں 10,000 روپے صدقہ کر دوں اور مجھے یہ ثواب میں، ان دنوں کے اندر نہیں چلے گا، ان دنوں کے اندر تو قربانی ہی کرنی ہے، اور قربانی کے ساتھ ساتھ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَسْلَافِهَا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے قربانی کر دی، للہ قربانی کری، اخلاص کے ساتھ قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو آپ نے پورا کیا، آپ نے قربانی کر دی۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قیامت کا دن ہوگا، آپ کا یہ جانور ہوگا، اس کے کھر ہوں گے، اس کے بال ہوں گے، اس کے سینگ ہوں گے، اس کی سارے کے سارے اجزاء ہوں گے، آپ کے میزان عمل کے اندر رکھیے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعْرِهَا وَأَزْلَافِهَا. قیامت کا دن ہوگا، جتنا فربا جانور ہوگا، جتنا موٹا تازہ جانور ہوگا، جتنا قیمتی اور عمدہ جانور ہوگا، قیامت کے دن لایا جائے گا اور آپ کے میزان عمل کے اندر رکھ دیا جائے گا. اور ایک روایت اور میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذَبْحُوا بِهَا طَيِّبَةً أَنفُسُكُمْ، کہ قربانی کرو، تمہارے دل خوش ہونے چاہیے، محتسباً لِأُضْحِيَّتِهِ، اور تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے اوپر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ. آدمی کا دل خوش ہے، وہ مطمئن ہے، محتسباً لِأُضْحِيَّتِهِ، اور اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے اوپر ثواب عطا فرمائیں گے. اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کانت لہو حجابا من النار، یہ قربانی کرنا قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. بتاؤ اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے جو آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا لے؟ اس لیے میرے دوستو، باتیں تو اور بھی تھی، وقت کی قلت ہے، بس ہم سب یہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جو صاحب نصاب ہے وہ سب قربانی کریں گے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اگر گنجائش ہو تو کریں گے، ورنہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.